السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے جنرل مشرف کے متعلق عدلیہ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، میں ایک سختے کی کیفیت میں ہوں اور ابھی تک اس کیفیت میں نہیں تھا کہ آپ سے کھل کر بات کر سکتا۔ اب کچھ نارمل ہونے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، یہ تو اٹارنی جنرل نے کل بھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا، جس کے بعد ہمیں تو ظاہر ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے یہ سرکار کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، اور حکومت اپنا بہترین وکیل چن کے اس میں لگاتی ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی اس مقدمے کے حوالے سے کہا گیا، اس کے بعد ایک عام بندہ یہی رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ بہت عجلت میں دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس فیصلے میں کسی کی انا بھی انوالو ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے دیا ہے۔ ادروائز اس طرح کے متنازع فیصلے جو پاکستان جیسے ملک میں عوام پر اور ملکی اداروں پہ اتنے اثر انداز ہوں، اس میں قومی زندگی کے معاملات رکتے محسوس ہوں، وہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے 6 سال انتظار کیا، اور 1 سال انتظار کر لیتے ہیں۔ عالمی سطح پہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بیان دے کہ اس فیصلے سے فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا سابق آرمی چیف ڈی جی ایم او اور کئی بڑی لڑائیوں کا ہیرو ملک کا غدار بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو کچھ پس منظر بیان کر دوں جو اس فیصلے سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جب بھی کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا انسیڈنٹ ہو، وہ صرف ہمارے اپنے ملکی حالات سے منسوب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے۔ اس وقت افغانستان میں امریکہ جس حیثیت میں موجود ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ امریکنوں کی یہی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالیں، اور طالبان انہیں بہر صورت انگیز رکھنا چاہتے ہیں۔ عین ان آخری لمحات میں جب فیصلہ کن مذاکرات ہو رہے تھے، طالبان نے بڈگام پر حملہ کیا۔ بڈگام امریکنوں کا سب سے محفوظ، سب سے مضبوط، اور یہ سمجھیے کہ افغانستان میں آخری ٹھکانہ ہے جو ان کے پاس موجود رہ گیا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ طالبان اب کابل تک آن پہنچے ہیں۔ آپ امریکہ کی پالیسی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کچھ دنوں پہلے تک صدر ٹرمپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو مار ڈالیں گے اور امریکہ فتح حاصل کر لے گا اور یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا، لیکن ہم دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ طالبان نے انہیں کچھ کرنے لائق چھوڑا ہی نہیں۔ اب یہ جو تازہ بڈگام کا حملہ ہوا تھا، اس کا امریکہ نے بہت برا منایا، اور خلیل زاد زلمے نے یہ بات بھی کہی کہ
طالبان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان سے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، اور پاکستان نے ایسا کر دیا، جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہماری افغانستان میں کیا پوزیشن ہے۔ اب امریکہ یا افغانستان کا وہ جو ٹٹو پھٹو سا انہوں نے صدر بٹھایا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ان معاملات میں۔ اس فیصلے کے بعد امریکنوں نے اپنی بہت انسلٹ محسوس کی، اور پاکستان میں پے در پے 3 بڑے واقعات سامنے آئے۔ سب سے پہلے طلباء کا واقعہ، ان کی ہنگامہ رہی، جس نے یہ نوبت اختیار کی کہ اب اسلام آباد اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وکلاء اور ڈاکٹروں کا ٹکراؤ اور پی آئی سی پہ وکلاء کا حملہ، جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ لیکن ابھی معاملات کوئی بنتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، جس پر انہوں نے اگلی واردات اور پاکستان کو نصیحت دینے کے لیے 2 فیصلے یکے بعد دیگرے فوج کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ، اور اس سے اگلے روز جنرل مشرف کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے جو بھی باتیں کی وہ تو آپ کے علم میں ہوگی، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے اس میں ایک بہت اہم بات کی کہ یہ 2007 کا واقعہ، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ نئے قوانین بنے ہیں، اور پہلے قوانین کے روح سے ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال فوج میں اس وقت بے چینی پیدا کی گئی ہے جب کہ 30 سال کی جد و جہد کے بعد ہمیں ایک بڑا ایج نصیب ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم افغانستان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کو یہ ریئلائز کروا دیا ہے کہ پاکستان کے بغیر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ناظرین، انڈیا میں آسام سے دلی تک جو آگ لگی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایج ہے، جس سے بہرحال ہمیں بڑی سپیس ملنی تھی۔ اب ہوگا کیا؟ جب ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے تو پھر ہم جو یہ جیو پولیٹیکل سچویشن سے فائدہ اٹھانے والے مواقع ہوتے ہیں انہیں کھو دیتے ہیں۔ ملک کی کاؤنٹر انٹیلیجنس پھر اپنے ملک کے معاملات میں پھنس کے رہ جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بات سے بات کس طرح ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ناظرین جتنی بھی دجالی قوتیں ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے کام کرنے کا، اور وہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ معاملات کو کس طرح الجھاتے ہیں، کس طرح سلجھاتے ہیں، اس میں کیا ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ ہائبرڈ وار ہے۔ مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے بڑے ہی مقتدر اور معزز ادارے اس ہائبرڈ وار کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم ان مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ اس بات کی کیا ضرورت تھی جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک عرصے کے بعد ایک پیج پر آئے ہیں؟ تو یہ ایک نئی بے چینی پیدا کر دے گی، افواج کے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی، معاملات بگڑنے لگے۔ اس کا میں شیخ رشید جتنا تو ظالم نہیں ہوں کہ آپ کو بہت بڑا کو تبصرہ کر دوں، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ بات اس کا نوٹس بہرحال فوج نے لیا ہے، اور مستقبل میں اگر ہم نے ان باتوں سے رجوع نہ کیا اور ہمارے مقتدر ادارے اپنی اپنی سپرمیسی ثابت کرنے کے لیے جوڈیشل ایکٹیوازم کا شکار ہوئے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین، یہ میرا پرسنل چینل ہے،
آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے تبصروں سے بھی نوازیں۔ اگر آپ کو بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔